بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام امت محمدیہ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے ناظرین کے لیے جو عمل پیش کرنے لگا ہوں یہ بہت خوبصورت اور بڑا مجرب ہے۔ یہ عمل قرآنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دولت میں کھیلیں، رزق ہمارے پاس برکت والا ہو اور ہماری مشکلیں ہم سے دور ہو جائیں، تنگ دستی دور ہو جائے، غربت ہم سے دور ہو جائے، ہمارے بچے بچیاں اور ہم اہل خانہ تنگ دستی سے محفوظ رہیں، تو پھر یہ عمل قرآنی ضرور کر لیجئے گا۔ یہ قرآنی صورت پڑھنی ہے اور پڑھتے ہی اللہ رب العزت حالات بدلنے شروع فرما دے گا۔ غریبوں کو امیر کرنے والی یہ سورہ مبارکہ، یہ غریبوں کو امیر کرنے والی، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کرنے والی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ آپ کی تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے گا، آپ کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے گا، آپ کی پریشانیوں کو یہ وظیفہ مبارک لازوال خوشیوں میں بدل دے گا۔ آپ اپنی خوشیوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کی خوشیوں کے لیے، اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے، اپنی نسلوں کی خوشیوں کے لیے اور خوشحالی کے لیے اس وظیفہ مبارک کو ضرور کر لیں۔ ایک بار اس وظیفہ مبارک کو کریں گے، زندگی بھر انشاءاللہ تعالی دعائیں دیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد منشور یہ ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ جو اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کا بھلا فرما دیتا ہے۔ بس نیکیاں کردہ کردہ جا فریدہ، نیکیاں کردہ کردہ جا۔ تو آپ نیکی کرتے جائیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرتے جائیں، بھلائی کرتے جائیں، آسانیاں بانٹتے جائیں، محبتیں بانٹتے جائیں، پھر اس کا صلہ پروردگار عالم کے دربار سے ایسا نصیب ہوگا۔ آپ بھی یاد رکھیں گے، آپ کی آل اولاد یاد رکھے گی، آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ناظرین کرام، وہ کون سی ایسی سورہ مبارکہ ہے جی جو پڑھنے سے انسان دولت میں کھیلنے لگتا ہے، رزق کی بہاریں نصیب ہو جاتی ہیں اور تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں اور غربت دور ہو جاتی ہے؟ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ وہ قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب، اللہ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید، جس کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا کوئی غریب نہیں رہتا، مشکل میں نہیں رہتا۔ اس کے جو موکلات ہیں وہ فوراً متحرک ہو جاتے ہیں، تحریک میں آ جاتے ہیں، ایکٹیویٹی میں آ جاتے ہیں اور اپنا ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے نیت کر کے کہ یا اللہ میری تنگ دستی دور فرما دے، میری غربت، میری مشکل دور فرما دے، میرے لیے آسانیوں کے نظام قائم فرما دے، میرے لیے عافیت کے معاملات فرما دے، میرے لیے سخاوت کے معاملات فرما دے، یا اللہ غنا مجھے عطا فرما دے، میں غنی بن جاؤں، تیری راہ میں خرچ کروں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ اچھی نیت کر لیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کے کرم سے آپ مالا مال کس طرح سے ہوتے ہیں۔ جھولی ہی میری تنگ ہے، اس کے وہاں کمی نہیں، یہ کہنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے۔ ایک بار کر کے دیکھ لیجئے اس عمل مبارک کو، یہ قرآنی عمل کر لو، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ یہ غریبوں کو، تنگ دستوں کو، مجبور لاچاروں کو خوشحال کرنے والی، امیر کرنے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے، کس ٹائم پہ پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے، اسے آپ توجہ سے سن لیں۔ جس وقت آپ کو بتائیں گے اس وقت میں آپ نے پڑھنا ہے، اس ٹائم میں آپ نے پڑھنا ہے، تو اور جس طریقے سے بتائیں گے اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور جس طرح سے بتائیں گے اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے کما حق کو ہو جو فوائد ہیں وہ مل کے رہیں گے، برکتیں مل کے رہیں گی، اور اس کی تاثیرات سے اور اس کے فیوز و برکات سے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ ثواب تو اللہ پاک نے عطا فرمانا ہی فرمانا ہے، ثواب تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا، کیونکہ یہ نبی مکرم
نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ایک حرف کوئی پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں، 2 پڑھتا ہے تو 20 نیکیاں، 3 پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں۔ پھر اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا تم لوگ جب الف لام میم پڑھتے ہو، تم میں سے کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک حرف پڑھا ہے، اس نے یہ 3 حروف پڑھے ہیں، پھر یہ ایک لفظ بنا ہے الف لام میم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جب کو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس سورہ مبارک کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ جو ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں وہ تو ملنی ہی ملنی ہیں، یہ اس کا الگ سے پیکج ہے، الگ سے آپ کو ایک اس کا فیض مل رہا ہے۔ اس فیض سے آپ جھولیاں بھر لیں، چھوڑ دیں ادھر ادھر ڈھونگی لوگوں کے پاس جانا، چھوڑ دیں ادھر ادھر کالے علم والوں کے پاس جانا، چھوڑ دیں ادھر ادھر بے شرع لوگوں کے پاس جانا، دین سے دور لوگوں کے پاس جانا۔ آئیے قرآن مجید کی طرف اپنی توجہ کیجئے، اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اپنا رابطہ کر لیجئے اور اپنی معاملات کو جوڑ لیجئے قرآن کے ساتھ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لا ریب فی کتاب ہے، اس کتاب لا ریب کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ تو جب یہ پوری سورہ مبارکہ آپ پڑھیں گے اور جس طریقے سے بتا رہا ہوں تو کتنی لاکھوں کروڑوں نیکیاں وہ تو جو ملنی ہیں وہ الگ سے ہیں، کروڑوں بھی نہیں، لا تعداد انگنت نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بینیفٹ اور اس کا جو ثمر ہے، اس کی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ رزق بے انتہا ملتا ہے، رزق بے حساب ملتا ہے۔ جو تنگ دست ہیں، غریب ہیں، ان کو یہ سورہ مبارکہ امیر کر دیتی، اس کو پڑھنے والا امیر ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا تنگ دستی سے خوشحالی کی طرف آ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر، اس کی تلاوت کر کے، اس کا ورد کر کے جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ تو آئیے وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے اور کس طریقے سے پڑھنی ہے، کس انداز سے پڑھنی ہے، کس ٹائم پہ پڑھنی ہے، میں وہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اس سے فوائد حاصل کر سکیں، برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ مزمل شریف۔ سورہ مزمل شریف قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب سے سورہ مزمل شریف، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے موکلات بہت زیادہ سریع الاثر ہیں اور سریع الرفتار ہیں۔ جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، میرے مرشد پاک آفتاب ولایت حجت الاسلام سیدنا و مرشدنا حضرت ڈاکٹر سرکار مفتی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت امام خراسانی شیخ عرب و عجم قدوۃ الاولیاء عمدۃ الکاملین سند الواصلین شیخ عرب و عجم حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی مبارک علیہ رحمہ کے بہت بڑے عظیم خلیفہ تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، حافظ عبد الکریم میرا شاگرد بھی تھا اور عقیدت مند بھی تھا اور بیعت میں وہ طالب بھی تھا، تو اس کو میں نے سرکار کی طرف بھیجا ان کے آستانے پر، تو سرکار نے ان کو فرمایا یہ چلا کرو۔ وہ پھر اس چلے کے بارے میں اس نے بہت ساری چیزیں میرے ساتھ شیئر کی۔ 41 مرتبہ سورہ مزمل شریف چھت پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے، کمرے میں بیٹھے تو کھلا کمرہ ہو اور وہاں کوئی نہ ہو، باخور دکھائیں یعنی اگربتی دکھائیں، خوشبو دکھائیں، لبان، گگل، اجوین، ہرمل اور سندل کا سک، اور اس طرح سے خوشبو کا استعمال کریں۔ تو اگر یہ کچھ چیزیں نہ ہوں تو پھر اچھی اگربتی لیں، ایسی نہ ہو کہ جو سر کو چڑھ جائے جس کا دھواں۔ اچھی عود کی، پیر ارسلان رضا صاحب ان کے آستانہ سے میری دم کی ہوئی اگربتیاں بھی مل جاتی ہیں، عود کی اور جاسمین کی
اور اس طرح سے اچھی خوشبو کی، تو وہ دم کی ہوئی اگربتیاں ہیں، خوشبو دم کی ہوئی ہے، لبان، گگل، اجوین، ہرمل اور سندل کا ساک، اس طرح سے مختلف چیزیں دم کی ہوئی ان کے پاس پڑی ہیں، تو وہ اگربتیاں دکھا کے خوشبو کر کے بیٹھیں، تو پھر سورہ مزمل شریف کامل 41 مرتبہ روزانہ 41 دن کریں، اور پھر دیکھیں کہ جن چیزوں کو آپ اپنے قابو میں لانا چاہتے ہیں وہ بھی تابع ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا عمل جو میں بتانے لگا ہوں کہ یہ سورت امیر بھی کرتی ہے، وہ ہے موکلات کو اپنے ماتحت کرنا، اپنے قابو کرنا، اور یہ جو دوسرا عمل بتا رہا ہوں یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا امیر کیسے کرتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت مقدسہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ جب ان لک فی النہار سبحا طویلا پر آئیں تو اس کا تکرار کریں 100 مرتبہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس آیت مبارکہ کا تکرار کریں۔ جب بھی سورہ مزمل شریف پڑھیں تو ایک مرتبہ جب اس کے اوپر آ جائیں، ایک مرتبہ ہی پڑھنی ہے ڈیلی کی، ایک مرتبہ سورۃ مزمل شریف کسی بھی ٹائم پہ پڑھ لیں، کسی بھی وقت میں پڑھ لیں۔ زیادہ بہترین وقت یہ ہے کہ فجر کے وقت آپ پڑھیں، اذان ہو جائے، اذان اور جماعت کے درمیانی وقت میں اس کو پڑھ لیں، یا عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہ دونوں ٹائم بڑے زبردست اور بڑے قیمتی وقت ہیں، اور دونوں وقت مشہود ہیں، یہ انتہا کی مقبولیت کے وقت ہیں۔ تو ان دونوں وقتوں میں سے آپ ایک مرتبہ پوری سورہ مزمل شریف کرنی ہے، لیکن جب ان لک فی النہار سبحا طویلا پر آئیں گے، اس آیت مقدسہ پر آئیں تو پھر آپ 100 بار اس کا تکرار کریں۔ ہاتھ میں کاؤنٹنگ والی تسبیح رکھ لیں، دانے جو ہیں، منکے جو ہیں، وہ ایک ایک بار پڑھ کے پھیرتے رہیں، یا آپ کاؤنٹنگ والی تسبیح آج کل مل جاتی ہے آسانی سے، اس کے اوپر کر لیں، یا پھر انگلی کے پوروں کے اوپر آپ کر لیں، اس طریقے سے پوروں کے اوپر آپ کر لیں۔ تو 100 مرتبہ جب ان لک فی النہار سبحا طویلا پر پہنچے تو پھر آگے شروع کر دیں، آگے پھر پوری صورت مکمل کر لیجئے۔ تو اس طرح یہ آیت مبارکہ ایسی آیت ہے کہ پیسہ آپ کے اوپر بارش کی طرح برسے گا، اللہ اتنا عطا فرمائے گا، حرام کی طرف انشاءاللہ توجہ جائے گی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا پاک کلام، اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کو رزق دیا ہے۔ لیکن اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات لازماً کیجئے گا، کیونکہ اللہ کی راہ میں ایک دیں تو اللہ تعالیٰ 10 عطا فرماتا ہے دنیا میں، اور 70 آخر میں عطا فرماتا ہے۔ اور مومن مسلمان کے لیے ایک پیکج یہ بھی ہے کہ ایک اللہ کی راہ میں دو، اللہ 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہی اللہ کی راہ میں جو دیا ہوا اخلاص اور محبت کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں، صدق دل کے ساتھ۔ بعض لوگ خرچ بھی کرتے ہیں تو مجبوری سمجھ کے خرچ کرتے ہیں، آپ نے مجبوری سمجھ کے خرچ نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں دینے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آپ کی نیت بس خالص یہ ہو کہ میرے اوپر میرا اللہ اور میرے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے تو انشاءاللہ تعالی آپ ان لک فی النہار سبحا طویلا کی ایک تسبیح پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت انشاءاللہ غریبوں کو امیر فرما دیتا ہے، تنگ دستوں کو غنی فرما دیتا ہے، اور نیچے زمین کی پستی سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی عزت والے منصب، جاہ و منصب پر اللہ تعالیٰ سرفراز فرما دیتا ہے۔ تو اس عمل کی سب کو اجازت ہے، آپ یہ عمل آپ بھی کریں، اپنی آل اولاد کو بھی کروائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کروائیں، دوست احباب کو بھی کروائیں، اور اس سلسلے میں موبائل کے اندر جتنے نمبر ہیں ان سارے نمبروں پر اس ویڈیو کو سینڈ کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیے گا، کمنٹ کے اندر یا اللہ ایک مرتبہ لازماً لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے بھی رہا کریں، کرواتے بھی رہا کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔